السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری۔ آج عید کا دن ہے اور سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کو، اپنے سبسکرائبر کو اسپیشلی، اور جو لوگ باقاعدہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمارے چینل دیکھتے ہیں، ان سب کو بہت زیادہ دلی عید مبارک۔ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو میری جانب سے اور میرے چینل کی ٹیم کی جانب سے عید مبارک۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو جہاں عید مبارک بھی کہوں، وہاں بہت ہی اہم کچھ گفتگو بھی پراپرٹی کے مستقبل کے حوالے سے کروں۔ تو آج عید کی ان خوشیوں میں آپ میرے ساتھ رہیں، اور اس میں آج آپ کو پراپرٹی کا اگلا کیا مستقبل ہے، فیوچر کیا ہے، آگے آنے والے دن کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر بڑی اہم گفتگو کروں گا۔ اور اس کے دو پارٹ ہوں گے۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ نگیٹو چیز ہوں گی کہ جو پراپرٹی میں آنے والا وقت کیسا ہے، وہ نیگیٹو پوائنٹ ہوئی، اس میں آپ کو سامنے اس کے رکھوں گا۔ لیکن اگلی ویڈیو جو کوشش کروں گا کل یا پرسوں آپ دیکھ سکیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے مستقبل کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا۔ تو دوستوں، اس عید کے خوشیوں کے ساتھ یہ بھی پیغام دیتا چلوں کہ رمضان اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اور رمضان کے اس ماہ میں جو ہم نے گزارا ہے، یقیناً ایک اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اور یہ سوچ کے کہ اگلا رمضان ملے نہ ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جس نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، اس کا مطلب ہے رمضان کا حاصل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا رمضان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اگلے آنے والے دن اس پریکٹس کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارے۔ تو دوستوں، میں مستقبل کے بارے میں بتاؤں گا، آنے والے وقت کیسا ہے اب مستقبل میں، اور رمضان کے بعد اب کیسا دیکھ رہے ہیں ہم پراپرٹی کو۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، تاکہ جو ہے آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس پراپرٹی کے حوالے سے خاص طور پر ملتی رہا کریں۔ اور دوستوں، میں اس وقت یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جہاں پراپرٹی کی میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں، اس وقت رمضان، دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ 3-4 ماہ جو ہے نا پراپرٹی میں پاکستان میں ذرا سخت ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، کام کرنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، جو لوگ پراپرٹی سے وابستہ ہیں، انویسٹرز ہوں یا جس حیثیت سے بھی ہوں، وہ تھوڑا سا مشکلات میں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ رمضان سے پہلے ہی کام جو ہے وہ ذرا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شعبان کے 15 شعبان کے بعد سے، اور رمضان میں تو عام طور پہ کام ہی نہیں ہوتا۔ اور رمضان میں لوگوں کو ظاہر ہے کہ اپنے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اور دیگر مشغولیات جو ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ رمضان میں پراپرٹی جو ہے ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا سمجھے محرم تک کے، یعنی شوال، ذی الحج، اور یہ محرم اور سفر تک بھی تھوڑا بہت چلے گا۔ محرم کے بعد پراپرٹی دوبارہ اٹھتی ہے، تو یہ روٹین کی بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کام کرنے والوں کے لیے اچھی بات ہے کہ ابھی رمضان ختم ہونے کے بعد پراپرٹی پہ ایک دم سے کچھ کام کی اپرچونیٹیز ملیں گی، اور اس میں جو ہے نا وہ جو لوگ وابستہ ہیں یقیناً وہ، کیونکہ گیپ جو آیا ہے اس گیپ کو بھی فل کرنا ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک گیپ یہ بھی تھا جو کہ پچھلے دنوں جو انسرٹینٹی، غیر یقینی کیفیت رہی پراپرٹی میں، وہ غیر یقینی کیفیت پراپرٹی میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو آج میں کچھ منفی پہلو تھوڑا رکھوں گا، پھر آگے اگلی ویڈیو میں مثبت پہلو رکھوں گا۔ تو جہاں تک میں منفی اس وقت پہلو میں بتاؤں، ظاہر ہے کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی بھی اس وقت آئے ہوئے ہیں، وہ بھی یقیناً میری ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، کافی مجھے فونس آتے ہیں، اطلاع ملتی ہے مجھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا وہ لوگ بھی آ رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے، میں ان کو ڈرا نہیں رہا، لیکن خدا را جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ ذرا سا یہاں ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا انوسینٹ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں پراپرٹی میں اب تو خیر تجربہ رکھتے ہیں، لہٰذا بہت دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں خدا را یہ پراپرٹی کسی کو اگر دلوائیں تو یہ سوچ کے دلوائیں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے پراپرٹی لے رہے ہیں یا دلوا رہے ہیں، تو بس یہی سوچ کے کریں، کسی کو خدا را چونا نہ لگائیں، یہ نہ دنیا آپ کے لیے صحیح ہوگی کسی ایسے والوں کے لیے، نہ آخرت ان کے لیے صحیح ہوگی۔ تو لہٰذا اوورسیز بہت زیادہ محتاط ہو کے چلیں، اور یہاں پر آج کل آئے ہوں گے یقیناً، اور وہ سرچ کر رہے ہوں گے، اور یہ اچھا موقع بھی ہے کہ اپنے سامنے ہی وہ چیزوں کو دیکھیں۔ تو دوستوں، یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ملک میں کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے کاروباری، اس لیے کہ غیر یقینی کیفیت ابھی بھی قائم ہے، ابھی بھی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جہاں نہیں ہوتی وہاں پہ
پراپرٹی بھی اور کاروبار بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. لہٰذا ابھی کاروبار ڈسٹرب رہے گا، اس لیے کہ انسرٹنٹی، غیر یقینی کیفیت موجود ہے. تھوڑا بہت اس میں یعنی اسٹیبل ہوئی حکومت، لیکن خود یہ گورنمنٹ جو بھی بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ بہت کم ٹائم کے لیے بنی ہے. یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ 3-1.5 سال پورے کرے گی نہیں کرے گی، اور الیکشنز کے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں، الیکشن کے بھی امکانات منڈلا رہے ہیں. لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ حکومت اپنا اگر ٹینور پورا نہ کر سکے، یا جو بھی مسائل آگے آنے والے ہیں اس میں آپ خود سمجھ رہے سیاسی جو ہے اس وقت جو ہے نا گرما گرمی بڑھ سکتی ہے رمضان کے بعد. تو یہ اس لحاظ سے صورتحال پراپرٹی کی بہت اچھی نہیں ہے. پراپرٹی میں بہت دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے، خاص طور پر بڑی پراپرٹیز میں. اس کے علاوہ اس وقت جو ہے نا عمران خان کی جو اسکیم تھی، سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو نیا پاکستان اسکیم تھی، وہ بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کو ڈاؤٹس پیدا ہو گئے کہ وہ مستقل رہیں گی نہیں رہیں گی. اور اسی طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے معاملے میں بھی لوگوں نے پیسے نکالنا شروع کر دیے ہیں اس خطرے کے مطابق کہ شاید وہ اب یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرتی ہے، پچھلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز وہ برقرار رہتی نہیں رہتی ہیں. ایک اور خطرہ ظاہر ہے کہ وہ خطرہ کہہ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے آگے چل کے تو یقیناً پھر پراپرٹی پھر جو ہے کہ ایک اس کو جو ہے ٹائم لگے گا اٹھنے میں، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے پراپرٹی جو وہ بیٹھ سکتی ہے. لہٰذا آگے آنے والے ایام جو ہے نا وہ پراپرٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اچھا ہے میں خام کو آپ کو لاگے رپٹ دوں اور آپ کو جو ہے نا خوش سبز باغ دکھاؤں. حالانکہ میری ویڈیوز میں اچھی چیزیں کافی ہوتی ہیں، اپرچونیٹیز دکھاتے ہیں، لیکن آج میرا دل چاہا کہ میں ان تمام صورتحال کو میں دیکھ رہا ہوں اور کافی دن سے میں غور بھی کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ کے سامنے شیئر کروں ان باتوں کو. تو اسی طرح الیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، ان کی پالیسی بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور اس کے وقت ظاہر ہے کہ ابھی وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب گئے ہیں ادھر سعودی عرب گئے، لیکن یہ کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئی ہے گورنمنٹ، تو کوئی بھی باہر کے فارن کنٹریز جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرتی، اس لیے کہ ابھی وہ اس معاملے میں سمجھتی ہے کہ حکومت کتنے عرصے رہتی ہے. لہٰذا یہ خطرات بھی ہیں. فارن انویسٹمنٹس کے جب آتی ہیں تو ملک میں خوشحالی آتی ہے، لہٰذا فی الحال فارن انویسٹمنٹس یا فارن ایگریمنٹ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوں گے. ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کا جو دور رہا ہے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. اسحاق ڈار کے دور میں جو ہے پراپرٹی نیچے آئی تھی، کافی پرابلمز آئی تھی. وقت نہیں ہے سب بتانے کا، لیکن یہ دور اس وقت گزرا ہے، اس میں پراپرٹی کا اچھا وقت نہیں تھا. پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے وہ دوستو، وہ دراصل IMF ہے. اور IMF ابھی کیونکہ بجٹ ہے، 2 ماہ بعد 1-1.5 ماہ بعد تقریباً بجٹ آنے والا ہے، اور بجٹ جب تک کہ آئے گا نہیں اس وقت تک پراپرٹی بیٹھی رہے گی اور کوئی بہت زیادہ کوئی ہل جل نہیں ہوگی. لہٰذا پراپرٹی میں جو بجٹ آنے والا ہے اس کا بھی لوگ منتظر ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹیکسز کیا لگتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، پراپرٹی میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات جو رک جاتے ہیں. لہٰذا جب اسی طرح کاروباری ایکٹیویز پوری اوورال انٹائرلی مطلب کنٹری اگر وہ پراپرٹی اگر وہ بزنس جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے رکتا ہے، ایکٹیویٹی رکتی ہیں الیکشن کے اس کے انتظار میں، بجٹ کے انتظار میں، تو پھر پراپرٹی بھی اس کا ظاہر اس کاروبار کے اثرات ہر جگہ اس پہ مرتب ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہے نا یہ بتاتا چلوں کہ IMF، اور افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں IMF کا رول بہت زیادہ بڑا ہے پچھلے عرصے میں، یہاں تک کہ جو ہے اسٹیٹ بینک کو بھی حوالے کر دیا ہے ہمارے جو ہے نا IMF کے. اور یہ بڑا افسوس کا پہلو ہے، اور اس لحاظ سے ہماری اب پالیسی اپنی نہیں رہی. لہٰذا IMF کی جو ہے دی پالیسی اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آگے آنے والا بجٹ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ اس میں سبسڈی نہیں دی جائیں گی، خاص طور پر بجلی پر، پیٹرول پہ سبسڈی نہیں جائے گی، ٹیکسز کی بھرمار ہوگی اور مہنگائی کافی بڑھ سکتی ہے. اور ابھی بھی خطرات یہ ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈالرز بھی 200 روپے تک ٹچ کر جائے. تو لہٰذا اس ڈالر کی انسرٹینٹی اور ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ بہت مسائل بڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو ہے نیا بجٹ ہوگا اس میں ٹرانسفر اور دیگر قسم کے ٹیکسز بھی بڑھنے کے امکانات ہیں. تو لہٰذا یہ ساری عوامل ہیں جو کہ میں نے آپ کو اس عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ نوید سنائی، یا نوید تو نہیں کہیں گے، فی الحال جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی خبر نہیں، لیکن یہ کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اچھی باتیں بھی بتاؤں گا اس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. لہٰذا اس وقت ملک میں صورتحال پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل جو ہے یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے اور دیگر صورتحال کی وجہ سے. پھر ایک وجہ اور بھی بتاؤں کہ پچھلے 1.5-2 سال میں پراپرٹی ایک دم سے بوم آیا اور بڑھتی چلی گئی. لیکن وہ ایک اس میں ایک دم بہت سے آن فیکٹرز تھے جو کہ میں پھر کسی کو بتاؤں گا، یا میری ویڈیوز میں ریزنز موجود ہیں.
اور اب وہ جو ہے رکی ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پہ پرائسز نیچے آئے ہیں، اسکیم 33 میں، اسکیم 45 میں، اور بھی جگہ کے وہ اسٹیبل وہ پرائس نہیں رہے بلکہ ایک نیچے آئے ہیں۔ بحریہ جیسے جہاں پہ ڈبل اور ٹرپل پراپرٹی چلی گئی تھی، یقیناً وہ بھی ایک مطلب یہ سمجھے کہ کوئی ریئل مارکیٹ نہیں تھی، اور ہمیشہ بھی اس کے ساتھ یہ رہا ہے معاملہ کہ ریئل مارکیٹ ہمیشہ نہیں رہتی وہاں کی نا، تو لہٰذا ریئل مارکیٹ جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے وہ بڑی جگہوں پہ یعنی اس وقت بڑی جو پراپرٹیز ہیں، بڑی جگہ انویسٹمنٹ میں تو اور زیادہ خطرات ہیں۔ چھوٹی انویسٹمنٹ، چھوٹے پلاٹس، چھوٹی انویسٹمنٹ تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے جاتی ہیں، یا یہ کہ اس طرح کے خطرات منڈلاتے نہیں ہیں، لیکن بڑی پراپرٹیز میں اس وقت جو ہے نا بحریہ کے حوالے سے میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بتا چکا تھا، جبکہ پراپرٹی ابھی نیچے نہیں آئی تھی، تو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ ہوا ایسا۔ فیکٹرز کیا ہیں، کس طرح وہ الگ آپ خود جانتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت اوور آل سب جگہوں پہ جو زیادہ مہنگی پراپرٹیز ہیں اس پہ ہاتھ نہ ڈالیں، بہت سوچ سمجھ کے ڈالیں۔ جینین بائر وہ تو خیر آئیں گے ہی، وہ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، لہٰذا یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو کہ میں نے بتایا کہ اس وقت پراپرٹی کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں پاکستان میں۔ پراپرٹی میں اوور آل پاکستان میں اس وقت تھوڑی ڈاؤن بھی ہوئی ہے پراپرٹی، اور آگے آنے والا وقت بھی جو ہے تھوڑا سا مسائل سے دو چار رہیں گے یہ پراپرٹی کے معاملات۔ لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، لیکن کل یا پرسوں میری جو ویڈیو انشاءاللہ آئے گی اس میں انشاءاللہ ان پہلو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب انویسٹمنٹ کے لحاظ سے یا کام کرنے والوں کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ جس میں جو ہے نا وہ اس پراپرٹی میں بہتر اقدامات کر سکیں اور بہتر اسٹریٹجی اختیار کر سکیں۔ تو یہ باتیں تھیں میرے دوستوں، میں آپ سے ایک بار پھر میں عید کی مبارکباد دوں گا اپنے دوستوں کو، اور دعاؤں کی درخواست کروں گا۔ آپ ہمیشہ اچھی میسج کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ہمارا چینل بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ تو انتخاب سوری کو میری پوری ٹیم کو میری جانب سے عید مبارک بھی، اور اجازت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔